دانے بنے ہوتے تھے وہ گٹھلیاں کھجور کی، اور باقاعدہ گھروں میں اس کی ترغیب ہوتی، بزرگ اکثر لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک ہی کام ہوتا تھا درود پاک پڑھنا، اور پھر وہ دو دو تین تین دن لگاتار درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا تھا۔ کیوں بیٹھے ہو جی؟ لاکھ درود پڑھنا چاہتے، لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے، برکت کے لیے، سرکار کی توجہ مبارکہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے۔ کسی نے 2 لاکھ پڑھ لیا، کسی نے کتنے لاکھ پڑھ لیا، لیکن میرے سامعین جوں جوں کثرت ہوتی چلی جائے گی، مثلا کسی کا درود پاک 1,00,000 بار درود پاک اس نے پڑھا ہے، وہ آپ کے بالکل قریب کھڑا ہے، 9 لاکھ والا تھوڑا پیچھے آ گیا ہے لیکن ہے وہ بھی قریب، اب 8 لاکھ والا تھوڑا اور پیچھے آ جائے گا لیکن ہے تو وہ بھی قریب۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربت پانے والوں کو کیا وظیفہ دیا؟ آپ نے فرمایا اے میری قربت پانے والوں، اے میرے قرب میں جگہ ڈھونڈنے والوں، اکثرہم علیہ صلاتن، کثرت سے درود پاک کو تم شعار بنا لو، اللہ تمہیں قیامت کے دن میری قربت عطا کر دے۔ اچھا، میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری روایت ساتھیوں کو سنائی تھی کہ ایک دفعہ نا ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نا بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں، سرکار جنت البقیع شریف سے تشریف لا رہے تھے، انہوں نے سرکار کے جسد مبارک کو بڑا ٹٹولا، بڑا اس کے اوپر مبارک ہاتھ پھیرا سرکار کے جسد اطہر پر، حیرانگی کے ساتھ کہنے لگیں اے جان دو جہاں سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب، آج بڑی شدید تیز موسلا دھار بارش برس رہی تھی، بڑی موسلا دھار بارش تھی، برس رہی تھی، میں آقا آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسا مقام بھی نہیں کہ بارش سے بچاؤ کے لیے بندہ رک جائے، حتیٰ کہ گھنا سایہ دار درخت تک کوئی نہیں، لیکن آقا آپ کے جسد اطہر پہ پانی کی ایک بوند بھی کوئی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہوا کیسے ہے؟ تاجدار کائنات نے بڑی محبت سے نگاہ ڈالی ام المومنین کے چہرہ مبارک پہ، آپ نے سوال کیا، فرمایا اے عائشہ مجھے یہ تو بتا، کیا آج تو نے میری مزمل والی چادر تو نہیں اوڑھ لی تھی؟ جی آقا یہ تو میں نے آج کیا ہے، آپ کی جو چادر مبارک ہے نا جی، اس کو ایک بار میں نے سینے سے لگایا ہے، اس کو اوڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ کوئی دوسری جو عام اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے وہ نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے وہ انوار، اللہ کے وہ الطاف، اللہ تعالیٰ کی وہ عنایات، رب کائنات کی وہ کرم نوازیاں جو ہر وقت اللہ اپنے محبوب کی ذات اطہر پہ نازل کرتا ہے۔ جب تو نے چادر لی نا تو نے انہی کو دیکھا ہے کہ اللہ کے انوار برس رہے ہیں، تجھے بارش کی طرح نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار، وہ کوئی حقیقی بارش نہیں تھی۔ اے میرے سامعین، جو پہنچ گیا نا قربت مصطفیٰ میں، جسے مل گئی تاجدار کائنات کی قربت، تو کوئی انوار الہی کا چھینٹا تو اس پر بھی پڑ جائے گا۔ اس میں میں نے اس ربیع الاول شریف میں ایک مثال اور بھی دی تھی کہ جب کوئی خاص مہمان آتا ہے نا جی، خاص مہمان، ہمارے مثلا مرشد تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامتی کے ساتھ رکھیں، آپ میں سے کسی کے بزرگ تشریف لاتے ہیں، سادات اعظام تشریف لاتے ہیں، یا کوئی عالم آتا ہے، تو ان کو ہم ویلکم کرنے کے لیے
ان کے اوپر پھول پاشی کرتے ہیں، گل پاشی کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں. تو وہ پھول جس ہستی پہ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ ڈرائیور بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ ڈرائیور بیچارے پہ پھول نہیں کوئی ڈال رہا ہوتا، انہی کی وجہ سے ڈرائیور پر بھی پھول پڑ رہے ہوتے. حتیٰ کہ میں مثال میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ کوئی راہگیر گزر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیوں یہ دنیا جمع ہے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر تھا یا پیدل تھا، ساتھ سے گزرنے لگا، وہاں پروٹوکول کے لیے گل پاشی ہو رہی تھی. جب وہ ساتھ سے گزرا، اس کے اوپر بھی 2-4 پھول کی پتیاں، کوئی نہیں ڈال رہا تھا، راہگیر پر پھول، ڈرائیور پر پھول. پھول تو ڈالے جا رہے تھے اس مہمان خصوصی پر، اسی کے صدقے سے باقیوں پر بھی پھول پڑ گئے. اب کوئی تصویر بنائے ان کی تو ان کے اوپر بھی پھول پاشی کی تصویر آئے گی کہ یار ان لوگوں پر پھول ڈالے جا رہے ہیں، حالانکہ پھول اسی ایک مہمان خصوصی پہ ڈالے جا رہے تھے. اور میرے سامعین، اس دن اگر مل گیا نا آقا کا قرب، تاجدار کائنات کی قربت، حضور سید دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تقرب اور آپ کا خاص قرب، اگر آقا کا قرب ملا تو جو انوار آقا کے اوپر برس رہے ہوں گے نا جی، جو رب کائنات جل جلالہ کی خصوصی عنایات کی بارش اللہ اپنے محبوب کے اوپر فرمائیں گے، ان میں کوئی بوند تو ساتھیوں کو بھی نصیب ہو جائے گی، ساتھ والوں کو بھی تو نصیب ہو جائے گی نا جی. تو یہ حدیث طیبہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے. آقا رحمت حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃً، وہ جو ان سب میں سے زیادہ کثرت کے ساتھ اکثر مجھ پہ درود پاک بھیجے گا، وہ میرے سب سے زیادہ قریب آ جائے گا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یقین دہانی کرا دی کہ درود پاک پڑھنے والے کو نا یہ چیز تو دے دی گئی، آخرت میں دنیا میں اس کو کیسے اس کا ذہن بنایا جائے، کیا ملتا ہے دنیا میں، کیا اس کی ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ درود پاک کی کثرت کرے. تو میرے پیارے سامعین، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام، سیدنا امام حسن، آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیثما کنتم، تم جہاں کے رہنے والے ہو، تم جس علاقے کے رہنے والے ہو، جہاں کہیں تمہارا مسکن، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری بیٹھک، تمہارا گھر، تمہارا مکان، اور فصلوا علیہ، اور وہاں بیٹھ کر مجھ پہ درود بھیجتے ہو، جہاں کے ہو، جس علاقے کے ہو، اور اس علاقے میں اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے کسی ٹھکانے میں بیٹھ کر جو درود پاک پڑھتے ہو نا جی، آقا کریم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، تم جس طرح درود پاک پڑھتے جاتے ہو، ملائکہ وہ تمہارا درود پاک اٹھا کے میری بارگاہ میں پہنچاتے رہتے. جو ہی تم محبت میں آ کے درود پاک پڑھتے ہو، تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے. اب اس میں مزید ترغیب آ گئی کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو اس ذوق میں پڑھنا چاہیے کہ یہ کوئی الفاظ، ٹھیک ہے میری ادائیگی، میں کو عربی تو ہوں نہیں، اچھے لب و لہجے والا بھی ممکن ہے میں نہیں ہوں، ادائیگی عربی کی بھی مجھے آتی ہے نہیں، لیکن سرکار تو بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک تو خوب جانتا ہے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں ہو،
میری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہو تو تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن مزید خلوص بڑھ گیا. اب یہ تو تھا ہمارا درود پاک، بعض لوگوں کا تو اچھا ابھی اس میں آئے گا، لیکن عام سادے لوگوں کا درود پاک تو یہ تھا. لیکن اب آئے مزید آگے چلے. فرمایا حضور سید کائنات نے آپ کے فرمان پاک کا مفہوم فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود خود سن رہا ہوتا ہوں، خود سن رہا ہوتا ہوں. اور خالی میں ان کا درود پاک سن نہیں رہا ہوتا بلکہ وعارفہم، میں ان کو جانتا بھی ہوں کون پڑھ رہا ہے. میں اہل محبت کا، آقا کریم فرماتے ہیں میں اہل محبت کا درود پاک سن رہا ہوتا ہوں، ان کو جانتا اور پہچانتا بھی ہوں. ہے سو کانا جتنا دور کا ہو، جتنا دور کا ہو، دور و نزدیک کی یہ باتیں نہیں ہیں. جو جہاں سے عشق و محبت میں آ کے، عشق و محبت کی سم ڈال کے، تاجدار کائنات جل جلالہ کی محبت اور عشق کی سم ڈال کے اللہ کی ذات پہ توکل کا بیلنس کرا کے جو درود بھیجتا ہے نا، فرمایا جہاں بیٹھا ہو، جہاں بیٹھا ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اس کا درود پاک سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں. اس کا درود پاک سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی. ایک حدیث یہاں پہ بڑی ذوق سے سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا جی، کہتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا نا، مفہوم ہے آپ کے فرمان کا، آقا کریم میزان پہ جلوہ گر ہو. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اسی کی عکاسی کی تھی، ممکن ہے اسی شعر کا ترجمہ کیا تھا، اسی حدیث کا اپنے شعر میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے کھڑے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. تو حدیث میں آتا ہے حضور سید کائنات ایک میزان کے اوپر اپنے غلام کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے اعمال میں کچھ کمی ہو جائے گی، کچھ کمی ہو جائے گی. جانے کائنات کو اللہ تعالی اس دن بھی جو قمیص مبارک پہنائیں گے اس کی بھی جیب رکھیں گے. یا اللہ، جیبیں تو ہوتی ہیں دنیا کے لیے، پیسے ڈالنے ہوتے ہیں، آگے پیچھے خرچہ کرنا ہوتا ہے، ادھر کیا خرچہ ہے؟ فرمایا ممکن ہے تمہاری کسی کی جیب نہ ہو، ان کی لگانی پڑتی ہے. تمہاری جیبوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے آج کیا ڈالنا ہے؟ انہی نہیں تم سب کی چیزوں کو ڈال کے آنا ہے. آقا کریم اپنے مبارک جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک خوبصورت سفید کاغذ کے، دنیا میں کاغذ تو سفید آپ نے بڑے دیکھے، اس کی سفیدی پہ کیا بات، جو میرے محبوب کے مبارک ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں سے رکا نکلتا ہے. جی وہ رکا آئے گا، ایک پیج، ایک کاغذ، جانے کائنات اس سفید کاغذ کو لا کرنا نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں. تولنے والے دیکھ رہے ہیں، نیکیاں تولنا کام ہمارا تھا، وزن کرنا ڈیوٹی ہماری تھی. کوئی نہیں پوچھے گا حضور ایسا نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اصل آج رب کائنات نے میزان پہ اپنے نبی کو کھڑا اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے محبوب سے وعدہ پورا کرے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، ایک وقت آئے گا
آپ کا رب آپ کو راضی کر دے، آپ کو راضی کر دے۔ اللہ نے کرنا ہے راضی تو فرشتوں کو بھی حکم ہے ان کو ہم نے کرنا ہے راضی، خبردار کیا نا اگر کسی نے انہیں ناراض، کوئی نہیں بچے گا اس کا کچھ، ہم نے ان کو کرنا ہے راضی۔ لہذا جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مبارک پرچی اپنے مبارک جسم قمیص مبارک کی جیب سے لیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا ایک پرچی کی بنا پہ، ایک پرچی پہ باری، ایک پرچی رکھی جائے گی، پلڑا باری ہو جائے گا۔ وہ غلام جو پہلے اس کرب میں تھا اس کی نگاہ تھی ادھر، کیا بن رہا ہے یار، نیکیاں رکھتے جا رہے ہیں پر تھوڑی ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اسی کرب میں تھا۔ جو ہی خوشی کی کرن دیکھے گا نا جی کہ نیکیوں کا پلڑا تو کمال باری ہو گیا ہے، ایک بار پلٹ کے تاجدار کائنات کے رخ انور کو دیکھے گا، عرض کرے گا اے جانے دو جہاں، پہچان تو گیا ہوں اپنے محسن کو، جان تو گیا ہوں اپنے محسن کو، لیکن آقا اس معاشر کے میدان میں بھلا کون ہے آپ کے علاوہ سہارا دینے والا؟ اس کرب کے میدان میں، اس نفسی کے میدان میں کون ہے دکھیاروں کا آسی، بے کسوں کا سہارا، بے یاروں مددگار، لوگوں کا معاون؟ آقا آپ بتا تو دیں آپ ہیں کون؟ آپ فرمائیں گے، اپنا تعارف کروائیں گے، عرض کرے گا یا رسول اللہ وہ تو میں کچھ پہچان ہی رہا تھا، لیکن اے جانے دو جہاں یہ تو بتا دیں کہ یہ پرچی کیا ہے، یہ پرچی کیا ہے؟ اے میرے پیارے سامعین، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب آئے گا وہ ابھی میرے موضوع سے منسلک ہے۔ آپ فرمائیں گے اے میرے غلام یہ تیرا عشق و محبت میں پڑھے جانے والے درود پاک میں سے اعلیٰ درجے کا یہ درود تھا۔ گویا میں یہاں سے تھوڑا حدیث کو سمجھا دوں، یہ اعلیٰ درجے کی محبت کا، عشق و محبت سے بھرا ہوا یہ درود پاک تھا، جس کو ہم نے جب سے سنا تھا نا تجھ کو پہچانا تھا، تجھے بھی دیکھا تھا، تجھے بھی پہچانا تھا، اور تیرے درود پاک کو بھی ہم نے سنا تھا، اسی دن تجھ کو پہچان لیا تھا، تیرے درود پاک کو سنبھال لیا تھا کہ ایک دن آئے گا تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اللہ کا محبوب تجھے لوٹا دے گا، اللہ کے محبوب تجھے اس کا اجر لوٹا دے۔ اے میرے سامعین، پتہ چلا کہ یہ جو بھیجا جا رہا ہے نا وہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، میں آپ سے ایک بات دنیا کی مثال کی کہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے، ہم اگر سارے عجیب قسم کے نوٹ بھیجتے رہے وہ تو ریکارڈ میں آ رہا ہے، جب ملاقات ہوگی وہ کہے گا آپ کے اتنے نوٹ تو تھے نقلی، اتنے نوٹ تھے پھٹے ہوئے، اور اتنے نوٹ جو ہے تیرے ٹھیک ہے، باقی تیرا میزان یہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہو نا کہ جن سے ہمیں محبت ہے نا ہم نے تو کھاتا ان سے چلانا ہی ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ پھر اور دکان تلاش کر لیں گے، اور دکان مل جائے گی، ہمیں پتہ ہے ہم نے اسی سے چلنا ہے، تو ہم جب بھی بھیجیں گے اچھی چیز بھیجیں گے، ریکارڈ جب دیکھیں گے یہ آپ کا اتنا کچھ آ گیا ہے، باقی اتنی چیزیں باقی ہیں، جی کیا پروگرام ہے؟ میرے پیارے سامعین، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ محبت بھیجنے والوں وہاں باقاعدہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ایسے بھیجنا کہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو جب ہمیں دکھائے جائے نا ہر درود اس قابل ہو کہ پرچی رکھنے کے قابل بنے، ہر درود
اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہر درود پاک اس لیول پہ عشق و محبت میں پڑھا گیا ہو. وہ اقبال نے کہا تھا نا جی کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن فرماتے اقبال چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. فرمایا میں جب کلمہ پڑھتا ہوں نا میرا تو وجود کانپ جاتا ہے کہ پتہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان نہیں ہے. وہ درود پاک چلتے پھرتے رخصت ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تسبیح چل رہی ہے رخصت ہے. ہاں جی باتیں بھی ہو رہی ہیں رخصت ہے کوئی حرج نہیں مباح ہے. لیکن آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جو الگ سے الگ ماحول بنا کر خاموشی کے ساتھ ایک خاص کیف میں آ کر ہاتھوں کو گویا دست بستہ باندھ کر تسبیحوں کو ہٹا کر کیا گنتی کرنی ہے یار. ان سے کیا حساب رکھنا ہے کیا گنتی کرنی ہے. اکثر ہم جاتے ہیں نا محافل میں اصالِ ثواب کے لیے جب لوگ کوئی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نا پہلے کہتے ہیں جی 100 ختم آ گیا 200 یورج یاسین 200 سورت ملک بغیر بے حساب کتاب درود شریف بے شمار درود شریف. او بھائی اگر آپ نے 10 منٹ بیٹھ کر تسبیح ہٹا کر ذوق میں آ کر اگر 10 منٹ درود پڑا ہے تسبیح پہ پڑھا تو ممکن ہے 200 پہ پہنچے. لیکن جب تسبیح کے بغیر پڑھا تو آپ کہہ تو پائیں گے نا میں نے آقا کی ذات پہ بے شمار درود پاک پڑھا. میں نے کیا شمار کرنا ہے اللہ کے محبوب کو بھیجوں اور شمارے کروں. ہاں بعض اوقات یہ ہماری ایک روٹین ہے ہاتھ میں تسبیح ہونا تو پھر بعض اوقات وہ کلمہ چلتا رہتا ہے. اگر تسبیح نہ ہونا تو پھر روٹین نہیں بنتی چیز چلتی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب محفل آگے پیچھے بیٹھیں تسبیح لے لیں لیکن جب خاص ماحول میں آئے نا جی تسبیح رکھ دیں. تسبیحاں رکھ دیں. وہ توجہ کریں گے وہ توجہ جو آپ کی تسبیح یا کاؤنٹر کی طرف بھی جانی ہے نا اس توجہ کو بھی کہے تو بھی جانا سرکار کے پیچھے آئے تو بھی جا انہی کے پیچھے تو کیوں ادھر ادھر بھٹکتی ہے. میری توجہ وہ ایک بڑا پیارا رائٹر ہے طبیعت تو اس کی بڑی باغیانہ قسم کی ہے ممتاز مفتی. وہ کہتا ہے میں عمرے پہ تھا تو جب میں پہلے کاپی لے کے دعائیں مانگ رہا تھا وہ جس طرح پھر میں نے کہا یار کیا کاپی کی طرف توجہ کرتا ہے کر اسی کی طرف توجہ ہٹا کاپیوں کو. میں نے کاپی کو جیب میں ڈالا یا اپنے جو ایک شاپر جو چیز پڑی ہوئی تھی میرے ساتھ میں نے اس جیب میں ڈالا کہا چھوڑ اپنی توجہ ادھر ادھر نہ مبذول کر. توجہ کرنی ہے تو مولا کی طرف اپنے رب کی طرف. جو آتا ہے وہ تو زبانیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اردو نہیں آتی نعوذ باللہ. رب کائنات سرائکی اور پنجابی نعوذ باللہ نہیں جانتے. آپ ذوق میں آئیں جس میں آ کے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں. میرا رب سب زبانوں کو بنانے والا بھی ہے سب زبانوں کو جاننے والا بھی ہے. تو میرے پیارے سامعین میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یوں محبت کے ساتھ درود پاک آقا کی بارگاہ میں بھیجا جائے کہ ہر درود اس قابل ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائے کہ یہ درود بھی پرچی کے بنانے کے قابل ہے. لیکن وہ غلام جب اپنے آقا کی کرم نوازی کو دیکھے گا قربان رہ جائے گا کہ اے میرے آقا آج دنیا کہہ رہی ہے نفسی نفسی او آج مجھے اپنی ٹینشن ہے میں کیا کروں تیرا. نفسی نفسی کا معنی کیا ہے میری جان کا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا میں کدھر جاؤں گا. آج پوری دنیا نفسی نفسی میں ہے. اس میدان معاشر میں کس ہستی نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما ہے گناہوں سے لبریز میرے نام عمل کو ایسا کرم کیا کہ نیکیوں کے پلڑے کو بالا اور باری کر دی. اے جانے کائنات
لگتا ہے یہ آپ میرے نبی ہی ہیں، کون سنبھالے گا آج کے دن غلاموں کو؟ تو میں اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کہ حضرت نبی اکرم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت بنے۔ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، سچی بات ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم گریبان میں جھانکیں نا جی، سچی بات ہے اگر کچھ بچا ہوا ہے نا تو یہی سرکار کی کچھ محبت ہے ہمارے پاس، ہے نا جی۔ آپ کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، آپ کا ذکر آتا ہے تڑپ جاتے ہیں، آپ کا مبارک مہینہ آتا ہے حتیٰ کہ گلیوں میں نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں، نعرہ رسالت و حیدری بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ محبت ہی ہے، یہ ذوق ہے، یہ محبت ہے، اور یہ محبت کوئی بے قدری نہیں ہے کہ اس کی قدر کوئی نہ ہو۔ ایک حدیث وقت نہیں ہے لیکن اس کا ہلکا سا اشاریہ دیتا ہوں کہ حضرت ابو ذر کہنے لگے، کون؟ ابو ذر، جن کا نام ہی ہے ابو ذر کہ پیسہ جیسا کوئی نہیں، حضور آپ نے، میں تو بے ذر تھا، آپ نے ابو ذر بنا دیا ہے، میں تو بے ذر تھا، ابو ذر بنا۔ اچھا وہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسا اس کے پاس عمل کوئی نہیں، آقا خالی محبت اس کی قربت میں پہنچا دے گی؟ آئے یہ بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، آقا خالی محبت، عمل شمل کوئی نہیں۔ کیا خالی محبت اسے اپنے محب، اسے اپنے محبوب، اپنے محب کو اپنے محبوب کی قربت میں پہنچا دے گی؟ آقا کریم نے فرمایا ابو ذر انت ما من احببت، جن کے ساتھ محبت انہی کے ساتھ ہوگے۔ انہوں نے کہا جانے کائنات مسئلہ تو یہی پوچھ رہا تھا، ابو ذر کہاں کھڑا ہے، آپ کا درجہ کہاں؟ یا رسول اللہ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ ابو ذر کے پاس، تشریح کر رہا ہوں حدیث کی، ابو ذر کے پاس بڑا عمل ہے، ابو ذر کے پاس بڑی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو ذر ہم جیسے گناہگاروں کو نصیحت کرتے ہیں، اے محبت لے لو اپنے پاس۔ اگر ہوگی نا محبت، قربت ضرور ملے گی، قربت، یہ محبت تھی، اسی کو سنبھالیں، اسی میں نہ مزید تھوڑی تھوڑی جاگ لگائیں، ایک دن محبت جب عروج پہ آئے گی ضرور کرم ہوگا۔ میں آپ سے یہی ملتمس ہوں کہ میرے پیارے سامعین، آقا نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے آل محبت غلاموں کا درود سنتا ہوں۔ آپ کو کیف نہیں ملا؟ کیا آپ کو ابھی سکون نہیں آیا کہ آقا فرماتے میں اپنے اہل محبت غلاموں کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اے فلاں قاری مدنی پڑھ رہا ہے۔ آیا کیا بات ہے میرے آقا کی، ہے سو کانا جہاں کہیں کا ہو، وہ جس علاقے کا ہو، جس دھرتی کا ہو، چاہے وہ عربی ہو اجمی ہو، ہے تو ہمارا۔ اسی پہ بات آج اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ اصل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم مکمل ہو گیا، اس کو ادھار کرتا ہوں۔